یہ صرف کوئی وظیفہ نہیں، یہ دولت کے دو جادوئی الفاظ ہیں۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں 3 گھنٹے کا چیلنج شدہ وظیفہ جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، دیکھیں پچھلے سال 26، میرے بات سنیے، پھر جہاں جانا ہے جائیں، جو کرنا ہے کریں، پہلے میری بات سن لیں اور وظیفے سن لیں۔ دیکھیں 26، 27 سفر، جمعرات اور جمعے کا وہ وظیفہ کہ جسے 10 سالوں سے ہم لوگوں پر آزما رہے ہیں۔ 3 گھنٹے میں دولت کے ڈھیر مقدر سور جاتے ہیں، بیماریاں دور، قرضے دور، پریشانی دور، حالات فقیری سے بادشاہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر دل مانتا ہے تو صرف 3 بار رب کعبہ کی قسم پڑھ لو، 3 گھنٹے میں تقدیر نہ بدلے تو جوتا اٹھانا اور میرے منہ پر مار دینا۔ آج میں تمہیں رب کعبہ کی قسم، دیکھیں چاہے اس جمعرات کو پڑھیں چاہے جمعے کو پڑھیں، یہ 2 دن ہیں تمہارے پاس۔ اگر ان دونوں دنوں کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا داری میں، فلمیں، ڈراموں میں، گانے بازوں میں تم نے گزار دیا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا خدا کا واسطہ صرف 3 الفاظ پڑھ لو، زندگی سنور جائے گی۔ دیکھو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی آج 26 اور 27 سفر، اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں دولت کی بارش، یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں پیسوں کا ہر چیز مل جائے، ظالم کا ظلم ختم، نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے، روٹھا ہوا محبوب تمہارے قدموں میں۔ اور میں ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ میرا کھلا چیلنج ہے، میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ نے ایسا وظیفہ اپنی زندگی میں پڑھا بھی ہے تو یہ میرا گریبان اپنے ہاتھوں سے پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب میں وہ راز، وہ تسبیح تمہارے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو صرف 3 الفاظ دینے لگا ہوں، جلدی سن لو، پھر جہاں جانا ہے جاؤ۔ دیکھیں پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، لیکن ان 2 دنوں میں کسی وقت بھی جمعرات کو پڑھ لیں۔ دیکھیں 26 تاریخ کو جمعرات پڑھی ہے، یہ سفر کی آخری جمعرات ہے۔ یہ غوث پاک کی کتاب سے تمہیں عمل دینے لگا ہوں، میں تمہیں اپنی طرف سے وظیفہ نہیں دینے لگا، میں تمہیں غوث پاک کی کتاب سے وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا جو تمہیں فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، جو ایک دن میں تمہاری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دے گا، خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دے گا۔ بے روزگاری ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، ظالم اگر شوہر مسلط ہے، ساس ظلم کرتی ہے، باس ظلم کرتا ہے، دیکھیں اگر آپ پر کوئی عمل ہے، بندش ہے، بد نظری ہے، جادو ہے، جڑ سے ختم۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو نظر مارتا ہے، سامنے والا تباہ ہو جاتا ہے، پھر وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اثر نہیں کرتی۔ بد نظری اگر نہیں لگتی کسی پر تو جادو کرواتے ہیں، بندشیں لگواتے ہیں، طرح طرح کے مسائل، یہ ہر چیز کا حل ہے۔ اگر تم نے 26 اور 27 سفر کی اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، فلمیں، ڈراموں میں، گانے بازوں میں گزار دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا خدارا آج میرا بتایا ہوا یہ سچا وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ پوری زندگی کسی اور وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستوں اب کرنا کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا سامنے دکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ 3-4 چیزیں بتاؤں گا، آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھیں اور بس بیڑے پار ہو گئے، بیماریاں، پریشانیاں جڑ سے ختم۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے تم نہ کرنا، میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے تم نہ کرنا، خدا کا واسطہ تم نہ کرنا یہ وقت اپنا ضائع۔ تم آج دیکھیں یہ 2 دن ہیں، یہ ہر جمعرات جمعے کا عمل نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تم نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، اور میں پوری دنیا کے بڑے سے بڑے عالموں کو، ملاؤں کو آج چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں یہ وظیفہ، اگر ایسا وظیفہ اگر کوئی تمہیں بتا دینا، تمہارا جوتا میرا سر، جوتے سے میری پٹائی کر لینا، جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں آج تمہیں وہ عمل دوں گا۔ 3 گھنٹے میں نے دیکھیں 10 سال سے میں لوگوں کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، میں
15 سے غوث پاک کی کتاب جب سے میرے ہاتھ لگی ہے، دیکھیں اس سے پہلے میں بھی لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے پڑھتا تھا. کوئی کہتا تھا یہ پڑھ لے تو، کوئی کہتا تھا تو وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. لیکن خدا کی قسم میرے حالات نہیں بدلے. لوگوں کے وظیفے پڑھ پڑھ کے میری تقدیر اور خراب ہو گئی. پھر میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی. خدا کی قسم میں نے پہلا وظیفہ غوث پاک کا جب سے پڑھا میری تقدیر بدلی. اس کے بعد سے دیکھیں یہ کتاب ہے نا، اس میں غوث پاک کے سال کے ہر دن کے ہر موقع کے وہ مجرب عمل ہیں جو غوث پاک نے اپنے لاکھوں مریدین پر آزمائے ہیں، پھر اپنی کتاب میں لکھیں. یہ نہیں کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھ وہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے، نہیں. عمل وہ دو جو خود پڑھتے ہو، جو ہزاروں لاکھوں پر آزمایا ہوا ہو، جو اللہ کے کسی مستند بڑے سے بڑے ولی اللہ کا بتایا ہوا عمل ہو. دیکھیں غوث پاک کے بتائے ہوئے وظائف میں اللہ پاک اپنے ولی سے محبت کی، دیکھیں ان سے محبت کا عالم دیکھیں کہ ان کے بتائے ہوئے کلام میں وظیفوں میں اللہ پاک اتنی طاقت رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. فقیر بادشاہ بن جاتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریاں دور، پریشانیاں دور. غوث پاک خود کیا فرماتے ہیں سنیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ سفر کی آخری جمعرات اور جمعہ جس گھر میں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں پورا سال کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب آپ نے پہلے نمبر پر بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے یا ربنا کو پڑھنا ہے. آج میں تمہیں یا ربنا کا وہ خزانہ دینے لگا ہوں جو آج سے پہلے خدا کی قسم تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا ہوگا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، سب کو میرا چیلنج ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا اور اس خاص موقع پر، اس لاڈلی جمعرات اور جمعے پر اگر تم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، میں کہتا ہوں پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی. پوری دنیا کے خزانے اگر 3 گھنٹے میں تمہارے قدموں میں نہ آ جائیں، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے. تمہارے حاسدین، تمہارے دوست، رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، یہ تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اچانک اس کے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. میرے دوستوں بھائیوں بہنوں ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا، کیونکہ جو چیز جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے. اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا ربنا، اور ساتھ میں آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جو یا ربنا کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے پھر اس کے بعد یا ربی کو اور اس کے بعد جو بھی وظیفے بتاؤں گا آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینے ہیں. ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ساری چیزیں پڑھ لینی ہیں. دیکھیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، 1 منٹ میں انشاءاللہ سب کچھ پڑھ لو گے اور وہ کچھ مل جائے گا جو آپ نے کبھی خوابوں میں نہیں سوچا ہوگا. جو آپ پر لوگ، دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ پر مثال کے طور پر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ پریشان ہو کیا کروں، یہ وظیفہ پڑھو. میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، سفر کی یہ لاڈلی جمعرات، دیکھیں یہ سفر کے مہینے کی آخری جمعرات اور جمعہ ہے. چاہے جمعرات میں پڑھ لیں چاہے جمعے میں پڑھ لیں. سب سے پہلے دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے. صرف ایک بار پڑھ لیں. درود ابراہیمی دیکھیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا، آپ صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پہلے نمبر والا وظیفہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا المدد، آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ یہ جملہ شامل کرنا ہے. یہی غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب کے پہلے وظیفے کا وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا، خدا کی قسم جس نے بھی دیکھیں یہ موقع پورے سال کے انتظار کے بعد آیا ہے. میں نے پورا سال ایک ایک گھنٹہ ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزارا ہے کہ یہ موقع مل جائے. یہ موقع پورے سال میں ایک بار ملا ہے. خدا کی قسم اگر اس موقع کو تم نے گوا دیا، ٹک ٹاک میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں، خدا کی قسم پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا.
یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا خدا کا واسطہ آج میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی کا منٹوں نہیں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، درود شریف ایک بار پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور فوری طور پر یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طریقے سے سکون سے، اطمینان سے، جلدی جلدی نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لوں میں، جلدی جلدی اپنی زندگی کا وقت گزار لوں، نہیں میرے دوستوں، ایسا نہ کرنا، اپنے ساتھ یہ ظلم مت کرنا۔ دیکھیں میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، اچھی طرح سمجھو، کھانے میں اگر نمک پر کم پڑ جائے پورا کھانا ضائع ہو جائے گا، اور اس عمل میں اگر ایک چیز بھی مس ہو جائے پورا کا پورا عمل ختم ہو جائے گا۔ تو خدا کا واسطہ، تمہیں اپنے ماں باپ کا واسطہ، تمہیں تمہاری غربت اور غریبی کا واسطہ، تمہیں تمہاری خالی الماری کا واسطہ، اگر 3 گھنٹے میں قرضے دور، بیماریاں دور، پریشانی دور، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، بے اولادی کا خاتمہ، رشتوں میں بندش ختم، دولت کے ڈھیر لگ جائیں، غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، تو اللہ والو اور کیا چاہتے ہو؟ اور زندگی سے اور کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ مل جائے، پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے، تو اللہ والو اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے دیکھیں ایک جملہ بھی خدا کا واسطہ یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، خدا کا تمہیں واسطہ ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا المدد، یہ پورا ایک وظیفہ ہے، پھر دوبارہ پڑھیں یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے پہلے نمبر والا دولت کا سلطانی وظیفہ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار، 11 بار، 11 ٹائم، 11 بار، صرف 11 بار، 10 اور 1 11، 11 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یاد رکھیے گا۔ اب پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پورا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، پوری دنیا کے وہ لوگ جو آپ کا آج غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اب آپ نے یا ربی کو پڑھنا ہے، دیکھیں پہلے یا ربنا پڑھا اور ساتھ میں المدد کو پڑھا، یعنی کہ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ آج آپ نے اپنے رب سے مدد مانگ لی، انعامات مانگ لیے، خزانے مانگ لیے، اب آپ نے رب کا لاڈلا بننا ہے، رب سے دوستوں بھائی بہنوں دولت حاصل کرنی ہے، غیبی مدد حاصل کرنی ہے، تو آپ نے یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب تھا اے ہمارے رب، اور اپنے رب سے آپ نے المدد کر کے، یعنی یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے 11 بار، دیکھیں یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ دیکھیں ادروائز آپ کو درود شریف پڑھنے نہیں آتا تو 26 اور 27 سفر اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو، دیکھیں جمعرات کو بھی پڑھیں، جمعے کو بھی پڑھیں، دونوں دن پڑھیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یہ عمل پڑھ لو گے نا، آپ کہو گے کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، آج میں یوں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ لیکن میرے دوستوں کوئی بات نہیں، دیر آئے لیکن درست آئے۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں کوئی بات نہیں، اگر دیر سے بھی مل جائے غنیمت سمجھ لینا، اللہ پاک کی رضا کے لیے اس عمل کو پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ اب اللہ والو آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی سامنے دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ یا ربی کا ہے۔ آج میں آپ کو یا ربی کا وہ راز بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ فقیر سے اگر بادشاہ نہ بن جائیں، اگر آپ کی تقدیر آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں آج آپ کو یا ربی کا وہ راز دینے لگا ہوں، خدا کی قسم کہ جس کے بھی ہاتھ یہ راز لگ گیا 26 27 سفر جمعرات اور جمعے کا، وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ پہلے سن لو ترتیب تعداد طریقہ سن لو، پھر آگے بڑھنا، پھر آگے یہ وظیفہ نہیں بتاؤں گا، آگے پھر دوسرا وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھیں
یہ سارے وظیفے بچوں والے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ ایک دیکھیں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا۔ یہ ویڈیو اپنے ان غریب بہنوں بھائیوں تک جو واقعی مجبور ہیں، جو واقعی بیمار ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان بہنوں بھائیوں تک اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا۔ آپ کی زندگی، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے یا ربی کو پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے یا ربی کی طاقت 1000 گنا نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے دوستو؟ یا ربی میری جھولی بھر دے، یہ ایک بار ہو گیا۔ دوسری بار پڑھیں، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ اس طرح آپ نے دیکھیں، یا ربی میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں عمل کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ایسے نہیں کہ بس یا ربنا یا ربی کر کے چلے جاؤ اور پھر میری جان کھاؤ کہ وظیفہ اثر نہیں کیا۔ دیکھیں پورا وظیفہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں نہیں آئیں گی، جب تک آپ کی بد نظری، بیماری، عمل بندش، جادو، دیکھیں 2-4 منٹ اور دے دو، خدا کا واسطہ 2-4 منٹ کو مت دیکھو۔ تمہاری زندگی کا سوال ہے، تمہاری غریبی کا سوال ہے، تمہارے قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادی کا سوال ہے۔ ظالم کے ظلم کو ختم کرنا ہے، روٹھے ہوئے محبوب کو قدموں میں لانا ہے۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اے میرے غریب بھائیوں بہنوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ چاہتے ہو کہ جہاں جاؤ لوگ تمہاری عزت کریں، لوگ تمہیں رتبہ دیں۔ کوئی اگر دوستوں، بھائیوں بہنوں، کوئی بندہ اگر تمہارے کسی کام میں رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہٹ جائے گی، زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اللہ والو، غوث پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے یا ربی میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا ربی میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا، یا ربی میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار، 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم۔ یا ربی میری جھولی بھر دے، 1 بار ہو گیا، یا ربی میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا وظیفہ، اب میں آپ کو وہ وظیفہ دینے لگا ہوں جو آج سے پہلے آپ کو نہ بتایا گیا نہ سکھایا گیا، کیونکہ اگر یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا جاتا تو سارے جعلی بابے، سارے جعلی عامل، ان کی دکانیں بند ہو جاتی، ان کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا جتنی دولت مانگتا ہے، جتنا پیسہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ آپ مانگو 100 کروڑ، اللہ پاک دیں گے 500 کروڑ، آپ مانگو 500 کروڑ، اللہ پاک دیں گے 1000 کروڑ۔ یعنی کہ دولت، روپیہ، پیسہ ایسے آپ کو ڈھونڈے گا اس عمل کے پڑھنے کے بعد۔ آخری وظیفہ اس کے بعد ہے، یہ تیسرا، پھر چوتھا۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ ساری زندگی کی مشکلات، پورے سال کو اگر آپ چاہتے ہو اگلا سال 2025-26 آپ کا خوشیوں میں، پریشانیوں سے دور گزرے، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، بیماری دور ہو جائے گی۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے اچانک کیا ایسی چیز پڑھ لی۔ لوگ تجھ سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں بھی تو بتا، ہم کوئی تیرے دشمن تھوڑی ہیں، ہمیں بھی تو بتا اچانک کیا کیا ہے، تو نے کہیں ڈاکہ مارا ہے، کیا کیا ہے، اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، صرف میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اللہ کی رضا کے لیے بتا دینا لوگوں کو، چھپانا مت۔ دیکھیں میں اگر چاہتا نا میں بھی چھپاتا، لیکن میں نے جب سے میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی نا، میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، میں دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گا، اور اپنی دیکھیں میں عام شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو فائدہ ہو، ہر پڑھنے والا فائدہ حاصل کرے۔ تو آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، وہ تماشا ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، الماری بھر جائے گی، آج تمہاری دکانیں، مکانیں، آفس، سب کچھ دولت سے، پیسوں سے نہ بھر جائیں تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی آج
26 اور 27 سفر جمعرات اور جمعے کو یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں آپ نے پہلے کلمے کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ پہلا کلمہ غوث پاک ہمیشہ سے رزق دولت کے لیے صفحے اول پہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کی ساری دولت، سارے وظیفے، ساری تسبیحات سب کچھ رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے پر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیں، تو یہ پلڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آج آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پورا وظیفہ سمجھیے گا تاکہ آپ کا وظیفہ قبول ہو، تاکہ آپ کی بھی حاجتیں پوری ہوں، تاکہ آپ کی بھی بیماریاں پریشانیاں دور ہوں، تاکہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے، خوشیاں آئیں۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح تیسری بار پڑھیں۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ 7 بار آپ نے اس طریقے سے 26 27 سفر جمعرات اور جمعے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے بالکل آخر میں جو ایک سورت پڑھنی ہے، جسے پڑھتے ہی عمل، بندش، جادو، بد نظری دور، بیماریاں دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی دور، دولت والی سورت جسے کہا جاتا ہے، بیماریوں سے شفا والی سورت جسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل میں بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اس عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ کتنی کوئی بار پڑھنا ہے آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں؟ صرف اور صرف دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آخر میں ایک ہی بار سورہ کوثر کو پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں۔ اللہ حافظ۔